جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا. شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ باہر بھی آ گئے اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اپنی موت کو دعوت دوں؟ سب کبھی بھی نہیں. میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا. سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک حصے میں عمران خان یا اس کی بیگم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی. صحیح ہے. سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں. کوئی انٹرویو نہیں دیتا, کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی کچھ نہیں کرتا. ویری کائنڈ آف یو. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا شیخ صاحب, ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی, میں تو ہوں نہیں اس میں. بالکل آپ کی تو اپنی جماعت ہے لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے. اور گئے ملنے کے لیے جیل میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں, لیکن میرے اس کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے, کوئی بندے نے پیغام یہ کہا گیا کہ آپ نے فلان جلسے ولسے میں جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں نے. اچھا, ابھی میں 45 دن انتظار کروں گا. میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے. کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پریشر کوکر پھٹے گا. اچھا, اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے؟ ہاں جی. اچھا سر, یہ میں اپنی گلی سے یہ سوچ کے کہتا ہوں, لال حویلی میں جو میں دیکھ رہا ہوں, لال حویلی میں 1 گھنٹے میں, 8 گھنٹے میں نہیں, اگر میں 8 گھنٹے کا پرانا ٹائم ٹیبل رکھوں تو شاید میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں. صحیح ہے. لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ایک بات کہوں گا, قوم مجھے معاف کرے, ساری علاقے نے 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم روٹی کھاتی ہے. صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور شام کی روٹی کھاتی ہے. دوپہر کو سب نے سلپ کر دیا. یہ حالات. شیخ صاحب یہ بڑے ورس حالات ہیں. اچھا شیخ صاحب, آخری 2-3 کویسچن ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ رہا ہو رہے ہیں کچھ, یا وہ کہہ لیں کہ ضمانتیں منظور ہو گئی, ابھی تک قید میں ہیں, وہ واپس آتے ہیں, رہا ہو جاتے ہیں, تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب ضیاء الحق اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور سلوگن تھا. ایک جائے گا جی, ایک نے جانا ہے. اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دی ہے کہ یہ مہینہ ہے, میں اس کے بعد 15 دن اور دے دیں, نتیجہ نکلے گا. اچھا شیخ صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں, حالات نارمل ہو جاتے ہیں, تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ؟ میری عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں 1 انچ بھی فرق نہیں ہے. آپ کی ابھی بھی حمایت اور محبت ہے عمران خان کی؟ عمران خان کی صرف عمران خان؟ ہاں, باقی پارٹی شارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. جو یہ انہوں نے عدالت نے نشان چھینا الیکشن کے دوران, وہ غلط کیا, کیا فائدہ ہوا؟ ایسی فضول جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے گلے پڑے ہیں, کیونکہ یہ بے وقوف ہے. صحیح ہے. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا کہ حکومت کو فائدہ پہنچاؤ. ہر وہ کام کیا جس کا حکومت کو نقصان ہوا اور عمران خان کو فائدہ پہنچاؤ. صحیح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے ان کو بھی کنوکٹ کر دیا گیا. کیا مماثلت دیکھتے ہیں خان کی اور ڈونلڈ, اگر وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن جیت کے؟ دیکھیں, ہمیں پاکستان میں اقتصادی طور پر یہ شہباز صاحب چین گئے ہیں, کچھ مل جائے ہمیں. نواز شریف ہمیشہ آپس میں ایک بڑا ان کا مشہور نعرہ ہوا کرتا تھا کہ پلے نہیں تیلا تو کر دیے میلا میلا. سو ان کو اگر کچھ امداد مل جائے تو شاید کوئی سہارا ہو جائے, ورنہ ہمارے حالات تو بہت خراب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آخری کویشچن, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. میں بچوں کے بارے میں نہیں بات کروں گا, بیٹیوں کے بارے میں نہیں بات کروں. جی بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. ویسے یہ آخری ہمارا میں مریم اورنگزیب کے خلاف بھی بات نہیں کروں گا, وہ بھی میری بچیوں کی جگہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پالیٹکس شیخ صاحب کا, اور یہ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے. شیخ صاحب آخری ریپڈ فائر ہمارا ایک راؤنڈ ہے, تو اس میں سگریٹ یا سگار, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے کہ سگار. سگریٹ. کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں؟ ابھی میں نے شروع کی ہے کافی. کوئی
ساری زندگی میں نے چائے پی ہے, کوئی 15 دن سے میں کافی پی رہا ہوں. اچھا, نیاری یا سری پائے؟ سری پائے روزانہ بلا ناغا. اچھا شیخ صاحب, ٹویٹر یا فیس بک؟ یہ دونوں چیزوں کا میں اتنا لیکن شیخ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور ٹویٹر پہ آپ سب سے زیادہ مقبول ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, ایسے کیسے؟ یہ لڑکا کرتا ہے علی. اچھا, مجھے نہیں آتا کچھ. نہیں بڑا اچھا ویسے مینج کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو یا کوئی فوراً آپ کو. اور ابھی مجھے کہہ رہا تھا 8.7 ملین پر وہ کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک, وہ چلی گئی ہے جی. تو کل تک وہ 10 ملین پہ چلی جائے گی. میں کہ یار مجھے نہ سنایا کر یہ کتنے ملین پہ چلی گئی ہے اور اتنے ملین پہ. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو ساری رات اخبار جنگ کے دفتر کے نیچے یا نمایاں وقت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کہ میری خبر لگ جائے ایک سنگل کالمی. اور کون سا نیوز ایڈیٹر ہے, یہ نہ ہو کہ میں صبح اخبار دیکھتا تھا کہ میری 1-2 لائنیں لگی ہوتی تھی, اگر بیک پیج پہ لگی ہوتی تھی میرا بڑا خوشگوار دن گزرتا تھا. تو میڈیا والے ٹائم لیتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ٹائم بدل گئے. میں پیسے لے کے ابھی ایک سے میں نے معاہدہ کیا 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے پہ. پھر عمران خان نے مجھے کہا یار چھوڑ, کیا کرنے. کس چیز کا معاہدہ شیخ صاحب؟ ٹیلی ویژن؟ ٹیلی ویژن بطور ایز این اینکر 1 کروڑ 20 لاکھ. یہ مکان بھی انہوں نے لے کے دیا. تو یہ ابھی چل رہا ہے معاہدہ یا ختم ہو گیا؟ نہیں میں نے کیا نہیں پھر پروگرام. اچھا, کرائے پہ, اب کرایہ میں خود دیتا ہوں. اچھا, تو وہ شیخ صاحب ایسے کون سے ٹیلی چھوڑے پڑے کیا فائدہ. پیچھے بھی اس وقت مجھے بڑی پش تھی لوگوں کی, اور ابھی میں نے ایک کتاب یہ بیچی ہے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک 2 کروڑ روپے میں بیچی ہے. اگر اب یہ میں لکھوں تو یہ میرے پاس 7-8 کروڑ روپے کی آفر ہے. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی کتاب آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے, فرزند پاکستان یا لال حویلی سے اقوام متحدہ؟ ایک میں نے بہت اچھی کتاب لکھتی تھی ڈھلتے سائے, وہ بکی نہیں, خریدی نہیں لوگوں نے. اچھا, اس کتاب کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہی بھی نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ جیسی چھپی ویسی نہ چھپ. میں نے یونیورسٹی میں سر آپ کی کتاب پڑھی تھی, کالج لائف اور یونیورسٹی لائف. ڈھلتے سائے مجھے زیادہ پسند تھی. اس وقت آمد تھی مجھے, میں ینگ تھا, انقلابی تھا, اور زیادہ تر میں انقلاب کی باتیں اس میں صحیح مارو مر جاؤ والی باتیں تھی. یہ نہیں تھی کہ ٹھیک ہے 90 کے زاویے سے لیٹے رہنا. اچھا شیخ صاحب, یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں میں سے اگر آپ کو چوز کرنا ہو؟ میرے خیال ہے دونوں سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ایک بیٹی ہے اس لیے کہنا کچھ نہیں چاہتا. اور میں نے ایوب خان کے خلاف جب نکلا 6 نومبر کو تو اس نے مجھے طلب کیا کمشنر کے تحت. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا ٹیک ہم بیک. اچھا, مجھے دروازے سے یہیں رہتا تھا, دروازے سے ہی نکال دیا کمشنر نے, مجھے باہر لے آیا. دس از شیخ رشید. سو میں کافی جی جب شور مچایا تھا کہ کون ہے شیخ رشید بلاؤ, نہیں میں نے تو اس کا جلسہ پلٹ دیا تھا چیلنج کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں نے اکیلے جو ہے اسے کہا کہ تو یہاں جلسہ نہیں کر سکو گے. ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. ایک چاقو کے ساتھ میں نے رسے کاٹ کے اور سٹیج پہ پہنچ گیا, اس نے فائر اوپن کر دیا, اور اس فائر میں بچ گیا. لیکن پھر میری اس زمانے میں